بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولی عہدی۔ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے جب فارغ ہو کر چلے تو راستہ میں 18ویں ذی الحج کو غدیر خم میں تاکیداً یہ حکم نازل ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے نبی، پہنچا دے وہ حکم جو میں نے آپ کو دیا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا اور لوگوں سے خوف زدہ نہ ہو۔ آپ نے اس آیت کریمہ کے نزول پر فوراً لوگوں کو روکا اور مجمع کثیر 1,00,000 تقریباً 24,000 صحابہ کے سامنے پالانوں کے منبر پر طولانی خطبہ کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند فرمایا اور چاروں طرف حضرت علی کو گھما کے بتا دیا۔ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم آل ومن والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ میں جس کا حاکم و مولا ہوں اس کا حاکم علی حاکم ہے اور مولا ہے۔ خدایا اسے دوست رکھ، جو علی کو دوست رکھے اسے دشمن رکھ، جو علی کو دشمن رکھے اس کی مدد کر، جو علی کی مدد کرے اور اسے ذلیل کر، جو علی سے دشمنی کرے۔ اس کے بعد لوگوں نے مبارکباد دی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، اے علی مبارک ہو، بخن آپ ہمارے اور کل مومنوں اور مومنہ کے حاکم بن گئے۔ دیکھو مشکات شریف۔ جب یہ سب ہو چکا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دیکھو تفسیر در منشور ملا جلال الدین سیوطی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209، 70 نمبر 3، 5 مطبوعہ مصر صفحہ 120۔ تو ان آیات کریمہ اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوا کہ ولایت کا اعلان کرنا، امامت کا اعلان کرنا، اپنے وصی کا اعلان کرنا پیغمبر اکرم کے لیے کتنا ضروری تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اعلان نے کیا تو میری ولایت، میری نبوت کا گویا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو پیغمبر نے صحابہ کو روکا، بلوایا، پالانوں کا منبر بنوایا اور اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ جب یہ اعلان کر چکے تو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔
توحید مصطفیٰ نے پہنچا دی تھی، نبوت و رسالت کے لوگ قائل تھے، شہادت دیتے تھے، اور جب امامت کا بھی اعلان کر دیا گیا تو اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، کیونکہ اصول دین میں پہلی توحید ہے، دوسرا عدل ہے، تیسری نبوت ہے، تین چیزیں پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں، چوتھی امامت مکمل ہو گئی۔ اب آخرت قیامت کا انتظار ہے کہ وہ کون ہے جو قرآن کے راستے پر ہے، جو مصطفیٰ کے راستے پر ہے، اور وہ کون ہے جس نے قرآن کو بھی بھلا دیا، مصطفیٰ کو بھی بھلا دیا۔ صراط مستقیم تو وہی ہے جس پہ مصطفیٰ چلے اور مصطفیٰ نے اعلان کیا، اور اللہ نے تکمیل دین اسلام کی مہر ثبت کر دی۔ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم احکامات الہیہ پر پابند رہیں، توحید کا سچے دل سے اقرار کریں، اللہ کو عادل مانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں، اور علی ولی اللہ کی امامت کی گواہی دیں، تاکہ ہمارا دین مکمل ہو جائے۔ اور جب دین اللہ کہتے ہیں مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش سے اس کا دل جو ہے وہ نمی اختیار کرتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔